اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی 778 کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک طوفان آیا اور آسمانی بجلی گری جس نے ایک عجیب منظر برپا کر دیا۔ ناظرین، اگر اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اسلامی تاریخ کو پڑھا جائے تو کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ زمانہ کہ خانہ کعبہ میں آسمانی بجلی گرے گی اور آسمان سے ایک آواز آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں آنے والا طوفان اور آسمانی بجلی گرنے کی علامت ظہور امام مہدی علیہ السلام کی نشانی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب قیامت میں حضرت امام مہدی کے ظہور کا ذکر فرمایا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اہل سنت کے عقائد میں سے ہے۔ احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب قیامت میں امام مہدی کا ذکر فرمایا کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ہم نام ہوں گے، یعنی ان کا اصل نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا۔ نیز مزید یہ فرمایا کہ وہ میری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے ہوگا، اور ان کی کچھ علامات بیان کی ہیں کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور 7 سال تک پوری روئے زمین پر حکمرانی کریں گے۔ نیز مزید نشانیاں یہ بیان کی گئی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات۔ ظہور امام مہدی اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی اور امام مہدی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور امام مہدی کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ آپ فتنوں کو ختم کر دیں گے اور آپ کے زمانے میں الفت اور محبت کا وہ رنگ ہوگا جو صحابہ کرام کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ تمام مسلمان بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا پر ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 8 سال سے 9 سال کے درمیان ہوگی۔ امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آئے گا تو اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام بیضاء میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایت امام مسلم، امام ابن ماجہ دونوں نے تحریر کی ہے۔ لشکر کی تفصیل کچھ یوں ہوگی کہ وہ حضرت سفیان کی اولاد میں سے ایک امی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا ہوگا۔ اس زمانے میں مسلمانوں اور خصوصاً بالخصوص علماء کا قتل عام ہوگا۔ یہ فتنہ زیادہ دیر نہیں رہے گا کیونکہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ لشکر بیضاء نامی جگہ پر پہنچے گا تو اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور وہ سفیانی لشکر کی نشانی ہوگی اور اس کا
خروج امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگی۔ ایک شخص پورے لشکر سے زندہ بچے گا جو دوسرے لوگوں کو اس لشکر کی زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ صرف یہی لشکر خروج نہیں کرے گا، اور بھی لوگ خروج کریں گے، چنانچہ کچھ بحر سے، کچھ مغربی کی جانب سے اور کچھ بحیرہ عرب سے یہ لشکر روانہ ہوگا۔ گویا اس وقت مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت کے ساتھ پوری دنیا سے نبرد آزما ہوگا، اور مرکز اسلام یعنی خانہ کعبہ پر حملہ کی تیاری کرے گا۔ کچھ عرصے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اس زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقاد وابستہ ہیں۔ اس لیے وہ اس تابوت کو امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ امام مہدی کا ظہور کی ایک اور علامت مغرب سے چند جھنڈے نمودار ہوں گے، جن کا سالار ایک لنگڑا شخص ہوگا جس کا قبیلہ کندہ ہوگا۔ امام مہدی کی تصدیق اور مقبولیت وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں ادا کریں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ایسے ہوگا جیسے کہ امام الانبیاء، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا، تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جس کا نام اور اخلاق میرے مشابہ ہوں گے، اور کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ ظہور امام مہدی پر دلالت کرنے والی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، جس کا مظاہر بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ جائے سال مہینہ کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹہ کے برابر، اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ ایسا امام مہدی یا حضرت عیسیٰ یا ان دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ تو یہ تھی تاریخ جو آپ احباب کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں، ایمان میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔